اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی کے بہت سے معنی ہم زندگی میں سنتے ہیں کہ پرہیزگاری کو بھی تقوی کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا تقوی ہے، نیک لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تقوی پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کا اصل آسان مطلب کیا ہے جو ہماری بھی سمجھ میں آ جائے، جس پہ عمل کرنا ہمیں آسان لگے۔ ایسا کون سا عمل ہے جو انسان متقی ہو جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے تقریباً سب کی دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ضرور موجود ہے جو ہمیں سب رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ وہ رشتہ ماں بچے کا، بہن بھائی کا، بھائی کا بھائی سے، کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے، کسی دوست کا کسی دوست سے، میاں کا بیوی کے ساتھ، یعنی کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس ایک رشتے کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر انسان کچھ بھی کر جانے کو تیار ہوتا ہے۔ نہ کوئی خطرہ اسے پیچھے ہٹا سکتا ہے، اس کی چاہت میں نہ کوئی غم اسے دور کر سکتا ہے، بلکہ یہاں تک نوبت ہو جاتی ہے کہ وہ انسان چاہے ہمیں خود کو بھی کوئی دکھ پہنچا دے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، گلہ نہیں آتا، اس کی شکایت، اس کے گلے ہم کسی اور سے نہیں کرتے، بلکہ عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے اس کے ستم کو برداشت کر کے کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اپنا ہے، اگر کہہ بھی دیا تو کیسا غصہ، بلکہ اسی خوشی کے لیے ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں۔ الٹا دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ بھی ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا پیار یا پیاری ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ محبت کا لیول اور یہ ڈر کہ کہیں یہ دور نہ ہو جائے تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی وہ سٹیج جب محبوب کا سکھ اور دکھ ایک جیسا لگے، اور طلب بس یہ ہو کہ کچھ بھی ہو میں جھیل جاؤں گا، پرواہ نہیں کروں گا، ڈٹ کے رہوں گا، بس یہ میرا محبوب مجھ سے دور نہ ہو جائے، یہ راضی رہے۔ تو یہ ہے وہ پیار، وہ فطری محبت، وہ فطری ڈر جدائی کا جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جب ہو جائے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بہت واضح ڈائریکشنز دی ہیں ہم لوگوں کو۔ ہم تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، مال و جان سے، اس کے نقصانات سے، تمہاری کی ہوئی محنتوں کے اچھے یا برے پھل دے کر لازمی آزمائیں گے، تو گھبرا مت جانا، یہ ذرا سا ٹیسٹ ہے تمہارے پیار کا، تمہاری وفا کا جو تم میرے ساتھ دعویٰ کرتے ہو۔ ذرا سوچو بہن بھائیوں، کتنا عزیز، کتنا پیارا دوست ہے جو پہلے آگاہ کر رہا ہے کہ جو بھی تمہیں نقصان ہوتا ہے وہ سب تمہاری آزمائش کے لیے ہماری طرف سے ہوگا، تو صبر کرنا، یعنی ڈٹ کے سامنا کرنا ہر طرح کے حالات کا، بالکل مت گھبرانا۔ پھر سمجھاتے ہیں اللہ پاک، جنت جو میری رضا ہے، میرا انعام ہے تم لوگوں کے لیے، تو کیا انعام ایسے ہی مل جاتے ہیں بنا کوئی محنت کیے، بنا کوئی کارکردگی دکھائے؟ اگر یہ کوئی عام انعام ہوتا تو اس کے قابل ہونے کے لیے ہم امتحان ہی کیوں لیتے؟ یقیناً یہ ایک بہت خاص انعام ہے، اور خاص لوگوں کے لیے جو خود کو ثابت کریں گے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، میں تمہیں بھلائی سے برائی سے آزماتا ہوں، کبھی تمہیں نعمت دیتا ہوں، کبھی نعمت کم کر دیتا ہوں۔ تو جو میرا دوست ہے، جو میرا قریب ہے، اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب اب ذرا پیار کا ٹیسٹ لے رہا ہے، تو گلے کیسے؟
اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی پیار کی دوستی والی بات نہ ہوئی، یہ تو پھر دعویٰ نہ ہوا نا تمہارا میرے ساتھ وفا کا، محبت کا، کہ جب میں تمہیں کوئی نعمت دیتا ہوں تو تم بھول جاتے ہو، تھینکس تک نہیں کہتے، کوئی شکر والی بات نہیں کرتے، کوئی سجدے والی بات نہیں کرتے، اور پھر جب میں اپنی یاد دلانے کو تم سے وہ شے چھین لیتا ہوں جو تمہیں میری یاد بھلا رہی ہوتی ہے، تو تم بجائے کہ واپس آؤ، سوری بولو، الٹا بالکل ہی گلے کرنا شروع کر دیتے ہو، بالکل ان عورتوں کی طرح جو ذرا سی لڑائی پہ اپنے خامدوں کو کوسنے لگتی ہیں کہ اس نے تو میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، ساری کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہو پھر، اور مزید مشکل میں، امتحان میں پڑ جاتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو پیار کرنے والے، قرب کا دعویٰ کرنے والے میرے دوست وہ ہیں، اول تو مجھے بھولتے ہی نہیں، چاہے خوشی دوں چاہے غم دوں، چاہے سالن میں نمک تیز ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے، بس محبوب بنا کر رکھتے ہیں، تو ہم بھی انہی کو محبوب بنا کر رکھتے ہیں، وہی جن پہ آزمائش کے لیے کوئی مصیبت آ بھی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، آج یہ نعمت، یہ سامان اللہ کے پاس چلا گیا تو ہم بھی کون سا یہاں رہنے والے ہیں، میرے محبوب نے ہی تو لے لیا، جیسے وہ خوش ویسے میں خوش، بس ہم بھی پیچھے ہی پہنچ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں، اور یہی تو ہیں میرے قرب والے جن پر مہربانی ہے، رحمت ہے میری، یہی تو راہ پاگے میری قربت کا، میں راضی ہوں ان سے، میرے بندوں میں سے چاہے یہ کوئی مرد تھا یا عورت جس نے میری آزمائش کے قانون کو سمجھ لیا، دوستی کے اصول کو سمجھ لیا کہ یہ سب ایک دوست کی جانب سے ہے، چاہے خوشی تھی چاہے غم، تو میرا وعدہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر و برکت عطا کر دوں گا اسے، اور دوجے جہان میں بھی میری رضا پالو گے، اسی کو جنت عطا کروں گا، ان کی یہ زندگی بھی سکون سے بھر دوں گا، اور آنے والی زندگی میں بھی راحت بھر دوں گا، کیونکہ انہوں نے ڈٹ کر دکھا دیا میرے ہر امتحان کے آگے، میری ہر آزمائش کے آگے، ہر مصیبت کے آگے، اور انہوں نے حقدار ثابت کر دیا خود کو اس جنت کا، یہ میری دوستی سے راضی ہو گئے تو میں ان کے وفا سے راضی ہو گیا۔ تو بہن بھائیوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی سچا بادشاہ ہے، وہی دوست ہے، ایک ایسا دوست جو کبھی چھوڑ کر تمہیں تنہا کہیں نہیں جائے گا، یہ وہ دوست ہے جو تمہیں کسی مشکل میں اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جو تمہاری عزت کا، تمہارے مال کا محافظ ہوگا، تمہیں عزت بخشے گا، تمہارا نام اونچا کرے گا، تمہیں رنگ لگا دے گا، اور ایسا دوست کہیں تمہاری کسی نادانی کے باعث ناراض نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا، بس یہ ہے تقویٰ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔